اعمیٰ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا، تو میں دنیا میں اس کی معیشت، اس کی روزی روٹی برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت زن کا، معیشت کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں جو جو چیز وسائل لگتے ہیں جینے کو، مال دولت روپیہ پیسہ اولاد طاقت صلاحیت صحت، سب ہم برباد کر دیتا ہوں، تو اس کی دنیا کی زندگی زن کا سخت کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں، کس دیتا ہوں، جکڑ لیتا ہوں، اس کو دبا دیتا ہوں اور تنگ حال کر دیتا ہوں اس کو۔ تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کا نقصان دیکھیے اب۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی کتاب، اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے احکامات پر چلنا، اللہ سے ذکر سے مراد ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا اور جو اس نے کہا وہ کرنا، یہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور یہ بربادی ہر بیماریوں کے ذریعے بربادی، بے سکون بے اطمینانی کے ذریعے بربادی، مال و دولت کی کمی کی بربادی، فصلیں لگتی ہے لیکن وقت پر اس کا جو ہے بکتی نہیں یا پیسہ نہیں آتا، اس کے اعتبار سے کمپنی اور فیکٹریاں آپ چلاتے ہیں، ورکرز اور لوگ اور مشنری آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے اللہ برباد کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور یہ تو دنیا ہے، آخرت میں ہم اس کو اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے، اعمیٰ، اندھا اٹھیں گا، دیکھ نہیں پائیں گے۔ مطلب دنیا آخرت میں لوگ اٹھیں گے جو لنگڑے لولے جیسے بھی ہوں گے، سب صحیح سالم ہو جائیں گے، وہاں سب پرفیکٹ ہو جائیں گے، لیکن وہاں اس بندے کو اللہ کیسے اٹھائیں گا؟ اعمیٰ، اندھا اٹھیں گا، نابینا اٹھیں گا۔ جب اٹھیں گا تو وہ کہیں گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب، وہ بندہ کہیں گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، ایسا حشر کیوں کیا میرا، ایسا نتیجہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو پوچھیں گا لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ ایسا کیوں ہوا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، تو اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، سنی کیا جواب آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائیں گے، کہیں گا تو چونکہ میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، میری نشانیوں کو، میری کتاب کو، میری باتوں کو، میرے احکامات کو، میرے رسول کے احکامات کو بھلا چکا تھا، لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، اس لیے اندھا اٹھایا۔ چونکہ تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میری آیتوں کو جھٹلا دیا، مطلب آیتوں سے مراد اگر دوسری قوموں سے کوئی ہوں گے تو ان کی کتاب اور ان کے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، وہ آیتیں تھیں۔ ہمارے لیے قرآن کو جھٹلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا، اور قرآن کو جھٹلانا مطلب اس کے احکامات کو جھٹلایا، جو اس نے کہا نہیں کیا، جو حلال کہا اس کو حلال نہیں مانا، جس سے رکنے کا حکم دیا اس کو حرام کا حرام نہیں سمجھا، کرتے رہا، یہ مانا ہے۔ اللہ فرمائیں گا چونکہ تو میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا چکا ہوں، تیری کو ویلیو میرے پاس نہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، یا پوری قیامت میں لوگوں کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں جن کو ان کے رب نے بھلا دیا، چونکہ یہ دنیا میں اپنے رب کو بھلائے ہوئے تھے، یہ دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، جو باتیں کہی گئی حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، جو حکم دیا گیا کرنے کا نہیں کرتے تھے، جس سے منع کیا اس سے نہیں رکتے تھے، نتیجتاً آج ان کو اندھا اٹھایا گیا ہے۔ تو دیکھیے گناہوں کے مہلک اثرات، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک بے اطمینانی کی زندگی انسان جیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی معیشت ضن کا، دنیا کی زندگی سخت کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو اگر آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی ایسی آ رہی ہے جس میں دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہیں، اچاٹ ہے، دل محروم لگ رہا ہے، ڈپریسڈ ہے، ہر بار جو غلط خیالات آ رہے ہیں، ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے، کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا ہے، تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گناہ ہم کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ تنگ کر دی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ورنہ انبیاؤں کا اور نیک لوگوں کا تو حال یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاؤں کے ساتھ اللہ نے انبیاؤں کو سب سے زیادہ آزمایا، کچھ تو ایسے آزمائے گئے کہ جسموں پہ کیڑے ہو جاتے تھے، کیڑے، اور کچھ ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ باندھنے کو کچھ نہیں تھا، ٹاٹ ہوتا نا تھیلے جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو، کیوں؟ کہ ان کو ان کے رب نے دلی اطمینان دیا تھا۔ تو وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف نظر آ رہا ہے ظاہر، لیکن دل سے مطمئن ہے، اور یہ ایک کیفیت ہے کہ جیسے ہماری ہے، امن و امان والے علاقے، بہترین ملک، ساری چیزیں، لیکن آج ہم دل طور سے دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے ایک دوسرے سے، یار بس دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا کوئی چیز، ہے نا، سب کچھ دنیا کی نعمتیں کھائے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا یار، کچھ نیا ہونا، وہ نئی چیز کرنے کے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا، کچھ اور نیا ہونا، چلو یہاں گھومنے جائیں گے، وہاں جا کر بھی مزہ نہیں آیا، چلو اس سے اوپر کے جائیں گے، دنیا گھوم کے آ گیا، چاند پہ بھی جا کے آ گیا، لیکن مزہ نہیں آ رہا اس کو۔
دل کی دنیا ویران ہے، اللہ نے اس کی دنیا معیشت زن کا برباد کر کے رکھ دی ہے۔ تو گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ دنیا کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا وہ عمل، چھٹی وہ چیز جس سے کرنے سے یا گناہ کرنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہے اور آنے والی نعمت روک لی جاتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے موجودہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے اور آنے والی نعمتوں کو اللہ روک دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ گناہوں کا بہت ہی خطرناک، مہلک، ڈینجرس جو ہے اثر ہے۔ یاد رکھیے کہ نعمتیں جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور جو آ رہی ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، جب ہم ناشکری کرتے ہیں، جب چھن جاتی تو یاد آتی ہے۔ اور ایک عام اصول بھی ہے نا، نعمتوں کا جب زوال آتا ہے نا، جب احساس ہوتا ہے یار کیا نعمت تھی، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ جیسا اللہ نے پورا صحیح سالم جسم دے دیا، احساس نہیں ہوتا، کبھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایک اعضا چھینتے چلا گیا اور گریجولی آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ اعضا آپ کے پاس سے جا رہا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے، ہاتھ یا پیر میں سے کوئی حصہ شل ہو جا رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، پیرالائزڈ ہوتا جا رہا ہے، تو تب انسان بولتا ہے کتنی اچھی نعمت تھی، چلے گئی۔ اب ہاتھ باندھ کے گھومنا پڑتا ہے، جب تھا تو احساس نہیں تھا۔ اب آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے تو کوئی لے کر چلتا ہے یا لکڑی سے ڈھونڈتا ہوا اشاروں سے چلتا ہے، تو تب انسان کو احساس ہوتا ہے کیا نعمت تھی۔ ایک تو آزمائش کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور آزمائش اور گناہ کا فرق میں سمجھتا ہوں سب کو پتہ ہے۔ آزمائش وہ چیز جب دین پر چلتے ہیں تو جس سے تکلیفیں آتی ہے وہ آزمائش ہے، اور جب دین کو چھوڑ کر چلتے ہیں تو جو تکلیفیں آتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ جو ہوتی ہے سزا ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ عذاب ہوتا ہے، سمجھے؟ تو تب ہم بولتے ہیں اللہ یہ چلے گئی، میں بہت شکر ادا کروں گا، واپس دے دے، نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو نعمتوں کو باقی رکھنا ہے، نیکی کرتے جائیے، نعمتوں کو باقی رکھنا ہے، گناہوں سے بچتے جائیے ورنہ چھن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35 و 36 میں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جاؤ جنت کے اندر جاؤ اور اس کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور پیو، جاؤ کھاتے رہو، ٹھیک۔ یہ حکم دے دیا، مطلب جنت کی نعمتیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دے دی گئی، کہا جاؤ گھومو پھرو کھاؤ اس کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا آدم سارے جھاڑوں کے پاس جاؤ، سب کچھ کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاں اس جھاڑ کے قریب آدم مت جانا۔ کیوں مت جانا؟ شجرۃ فتکون من الظالمین، اگر تم اس کے پاس گئے تو تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ کس پر؟ اپنی نفس پر، چونکہ اس جھاڑ کے پاس جاؤں گے رب کی نافرمانی ہوگی، رب کی نافرمانی ہوگی، رب تمہیں سزا دیں گا، رب سزا دیں گا، یہ تم نے خود اپنی نفس پر ظلم کیا۔ تو آدم مت جانا، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، ہر جھاڑ کے پاس جاؤ کھاؤ پیو، لیکن اس جھاڑ کے پاس مت جانا، اس لیے کہ اس جھاڑ کے پاس جاؤں گے تو کیا ہو جاؤں گے؟ اپنی نفس پر ظلم کرنے والے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ دیکھنا نہ بھولیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے
जिन्हें चुना गया सारे आलम के लिए। शिफा तिब्बे नबवी का खजाना, हर सनीचर रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को एक नेमत दी। नेमत थी जन्नत, और जन्नत के फल जहां चाहो खाओ और पियो। आदम डाल के करीब मत जाना। लेकिन क्या हुआ? शैतान आया, गुमराह किया, कहा आदम चले जाओ, वो खाने से फल हमेशा ज़िंदगी मिल जाएंगी और एक ऐसा मुल्क मिलेगा जिसको कभी ज़वाल नहीं आएगा ये खा लोगे तो। आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान को, चूँकि वहीं था इब्लीस, खैरख्वाह समझा, बहकावे में आ गए और फल खा लिया। तो गोया वो नेमत जो जन्नत मिली थी वहाँ से निकाल दिए। अगर अल्लाह ने कहा अब तुम जाओ नीचे दुनिया के अंदर, तीनों भी आदम, हव्वा और इब्लीस, और दुनिया में एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है, और इसके बाद में वक्तन फ़वक्तन वही भेजते रहूँगा जो उस वही के मुताबिक चल कर आया, उस पर कोई खौफ और कोई जो है वो गमगीन नहीं होगा। तो लिहाजा एक मुकर्रर वक्त के लिए हम दुनिया में भेज दिए गए, जबकि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा हमारे वालिदैन जन्नत में बनाए गए थे। लेकिन एक मासियत ने, एक क़ता ने हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया। अब जन्नत पाने के लिए पूरी दुनिया के सर्कल से गुजर कर, आखिरत की ज़िंदगी से गुजर कर, उसके बाद जन्नत मिलने वाली है ना। तो गोया एक नेमत छिन गई ख़ता की वजह से, आदम अलैहिस्सलाम की एक चूक की वजह से। मैं इसलिए कह रहा था, गुनाह करने से नेमतें छिन जाती है और आने वाली नेमतें रोक दी जाती है। याद रखिए कि कोई कौम नाशुक्री करे तो अल्लाह ताला नेमतों को जवाल दे देता है, ख़त्म कर देता है उस पर से। याद रखिए, और अल्लाह हम पर रहम करे। इतनी सारी नेमतों को अपने ऊपर हमने खुद रोक लिया, रास्ता खुद बंद कर दिया। गुनाह और मासियत के काम धड़ल्ले से हम करते हैं। कभी गुनाह करते वक्त ऐसा वो बोलते हैं ना, जू भी नहीं रेंगती, मतलब कोई हिस्स होता है ना, कोई कीड़ा अगर कान पे चले ना तो बहुत इंसान को फौरन एहसास होता है, आदमी झटकता है। तो एहसास नहीं है हमको कि हम क्या कर रहे हैं, और गुनाहों को मामूली मजाक, छोटा मोटा तौबा कर लेंगे ना, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में खूब तौबा कर लेंगे, हज को चल जाएंगे ना, ये तमाम चीज़ों को जो अमाल में नेकियों में इजाफे का जरिया है और गुनाह इसके वजह से माफ़ होते हैं, इनको हमने समझ लिया ये इरेजर है, बस गुनाह करो और मिटाते जाओ, गुनाह करो और मिटाते जाओ इन अमाल से। अल्लाह नेकियों का जमा करने का सिस्टम ही नहीं है। गुनाह करके तौबा कर लेंगे, हज चले जाएंगे, ये सब बना लिया हमने। सुभान अल्लाह। तो गुनाह करते वक्त ज़र्रा बराबर भी हमें डर और खौफ नहीं है। आज जिसको हम कहेंगे बिंदास, कोई इसमें मसला नहीं, गुनाह तो है, क्या हो रहा, माफ़ी मांग लेंगे ना अल्लाह से, क्या होता है, क्या होता है। ये मिजाज बन गया हमारा। याद रखिए, बहुत सख्त बात है। गुनाह करने से अल्लाह दी हुई नेमत छीन लेता है, और गुनाह करने से अल्लाह ताला आने वाली नेमतों को हम पे रोक देता है। इसी तरह सातवीं चीज़ जो गुनाह करने से होती है वो ये कि बरकत का खात्मा हो जाता है। अल्लाह बरकत छीन लेता है। याद रखिए, गुनाह करने से उम्र की बरकत छीन लेता है, औलाद की बरकत छीन लेता है, माल की बरकत छीन लेता है, इल्म की बरकत छीन लेता है, अमल की बरकत छीन लेता है, और सारी ज़िंदगी में उम्र बेबरकत, माल बेबरकत, औलाद बेबरकत, रिस्क कमाई बेबरकत, इसी तरह इल्म बेबरकत, अमल बेबरकत हो जाता है, दिल की दुनिया वीरान हो जाती है, इंसानी ज़िंदगी बेबरकत और नहुसत से भर जाती है। याद रखिए, और आज हो रहा है। आज हम देखिए हमारी ज़िंदगियों में उम्र में क्या बरकत है। कुछ लोग ऐसे दुनिया में गुजरे जिन्होंने जो है 50-50, 60-60 साल की ज़िंदगियां पाई, लेकिन 50-50, 60-60 साल में ऐसे कारनामे और ऐसे काम, ऐसी दीन की खिदमत, दुनिया में खिदमत खल्क और ऐसे दुनिया को नफ़ाबख्श चीज़ें देकर गए कि जिनके सिर्फ चीज़ों पर रिसर्च करके लोगों की और इंस्टीट्यूशंस की ज़िंदगियां गुजर जा रही है ना। कुछ उलमाओं की ज़िंदगी आप पढ़िए जिनको कलम भी मैसर नहीं था, चौक और कोयलों से दीवारों पर लिखकर, पत्थरों पर लिख लिख कर पैगामात पहुंचाते रहे। इतना कुछ लिखा कि उनकी खाली जिंदगी में क्या क्या लिखा, उन किताबों को जमा करने के लिए टीम वर्क हो रहा है। समझ रहे आप समझिए खाली कैसी बाबरकत जिंदगियां थी उनकी। स्पेन के अंदर मुसलमानों ने जो कारनामे अंजाम दिए, जो साइंसी तरक्यात की, तिब में, मेडिसिन में, इसी तरह फिजिक्स में, बायोलॉजी में, कीमिया में, मुख्तलिफ शाखों के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है, जिसमें बोलते हैं, जो तरक्की और कामयाबियां की, और उसके ताल्लुक से जो है जो किताबें लिखी, तो हालत ये हो गई थी, किताबें उबल रही थी हर तरफ से। तो इब्न नदीम नामी एक शख्स थे, उन्होंने सोचा कि मैं फहरिस्त तो जमा कर लूँ किताबों, कौन क्या क्या लिख रहा है।
تو اللہ رحم کرے ساری زندگی اسپین گھوم کے صرف فہرست جمع کرنے کو پوری زندگی گزریں گے کہ کیا کیا مسلمانوں نے لکھا. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ابن ندیم کے نام سے بہت مشہور ہے کہ مسلم سائنسدانوں اور مسلمانوں نے اسپین میں کیا کیا علمی ترقیات کی. ساری زندگی صرف فہرست لکھنے میں چلے گئی ان کی. کیٹلاگ بنایا انہوں نے کہ یہ کتاب ابن سینا نے, یہ کتاب امام قرطبی نے, یہ کتاب فلاں نے, یہ کتاب, پوری زندگی لگا دی. ابن ندیم کی کیٹلاگ آپ دیکھیں نیٹ پہ مل جائیں گی. ساری زندگی صرف جمع کرنے میں لگا جو انہوں نے کیا. آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, سہولتیں ہیں, ایک کلک پر ہم کو قرآن میں یہ لفظ کتنی بار, یہ آیت کتنی بار, یہ الفاظ کتنی بار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی بار کیا, یہ صحابی کا نام, سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن ہماری زندگیاں بابرکت نہیں بے برکت ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم وہ کارنامے انجام نہیں دے پاتے جو ہمارے اسلاف نے چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں بغیر سہولت کے دیے اور چراغوں کو جلا جلا کر جو ہے کام کیا. باپ برکت زندگیاں جیتے تھے, عمر میں برکت, رزق میں برکت, اولاد میں برکت تھی, ان کے مال میں برکت تھی, کم کماتے تھے لیکن دنیا کے لیے ایسے ایسے وقت پر وراثتیں چھوڑ گئے کہ لوگ آج بھی اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. انکم کیا تھی, وہ 20 درہم کچھ کماتے تھے, ایک زمین لے لی چھوڑ کر گئی, وقت کی پراپرٹی بن گئی, وقت پہ یہ ہوا, پھر یہ بنا, پھر مسجد بنی, پھر فلاں ہوا. آج دیکھو کروڑوں کی زمین ہے اور اتنے اتنے لاکھ انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. برکت ہوئی نا. آج ہمارے پاس کروڑوں ہو کر بھی کیا کوئی وقف کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ایسے کتنے لوگ آپ نے زندگی میں دیکھے بھائی انہوں نے ایک زمین وقف کی بول کر. ایسے تو ہزاروں بتا دیں گے انہوں نے ان کی زمین مارے ہوئے, انہوں نے ان کا پلاٹ مار لی, انہوں نے ان کا گھر مار لی. ایسے کتنے بتا سکتے جو دے کے جا رہے ہیں دنیا کو, کچھ دے کے جا رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا مالی اعتبار سے, وہ دے کے جا رہے تھے, ہاں بس سب کچھ ہے لیکن ہم لے لے کر جا رہے ہیں. مطلب ان کے گناہ اپنے سر پر, ان کی زمین جائیداد کو لوٹنے, حقوق العباد مار کر جا رہے ہیں. برکت تو جب انسان گناہ کرتا ہے بے برکت زندگی گزارتا ہے, برکتیں چھین لی جاتی ہے اور بہت ہی نحوست بھری زندگی گزارتا ہے. چونکہ اللہ اس پہ ایک شیطان سوار کر دیتا ہے, اس کے درجات کو گھٹاتا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو برکت تبھی آتی ہے جب وہ دین پر چلتا ہے, دین کے مطابق کام کرتا ہے. برکت کو کبھی بھی کوانٹٹی سے آپ کمپیئر مت کیجیے. برکت ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ تعداد سے نہیں گن سکتے کہ میں تو 1000 روپے کما رہا ہوں, وہ دین پر چل کر تو 100 کما رہا ہے, لیکن وہ 100 برکت کے اعتبار سے میں بھی وہ لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 5 لاکھ, ملین, 10 ملین سے زیادہ ہو, لیکن اس کے یہ لاکھوں اور کروڑوں بھی چونکہ بے برکت ہے, دین کو چھوڑ کر کماتا ہے, حرام کاری سے کماتا ہے, سود خوری سے کماتا ہے, خون چوس کر لوگوں کا تکلیف دے کر, اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے, سمجھ رہے آپ, غبن کر کے, لوٹ کر کرتا ہے. نتیجتاً کوانٹٹی وائز تو اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن کوالٹی وائز کچھ نہیں ہوگا. بیماریوں سے گھرا ہوا, اولاد نافرمان اور زندگی میں اس کو گھر سے اکال دیں گے اس کے بڑھاپے کے اندر. اسی طرح لوگ اس سے ناراض ہوں گے, ہر وقت اس سے گالیاں دیں گے, منہ پہ تعریف کریں گے, پیچھے گالیاں دیں گے. یہ شخص 100 روپے ہی کماتا ہے, بابرکت زندگی گزارتا ہے, اولاد کم تھی لیکن ایسے کارنامے انجام دی کہ نام روشن کر کے چلے گئی. خود کی زندگی میں کم عمر پایا لیکن ایسے کارنامے انجام کیے کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. بہت سارے دین اور دنیا کے کام کر کے چلا گیا. برکت بہت اہم اینٹیٹی ہے جس کو ہم کوانٹٹی کے چکر میں آج کی دنیا میں بھول جاتے ہیں. کوانٹٹی کے چکر میں مت جائیے, کوالٹی کے چکر میں جائیے. برکت وہ کوالٹی ہے آپ کے عمر کی, آپ کے مال کی, آپ کی زندگی کی, آپ کی اولاد کی, آپ کی ہر چیز کی. وہ کوانٹٹی نہیں, کوالٹی بڑھائیے اس کی. گناہوں سے یہ ختم ہو کے گر جاتی ہے. ہو سکتا ہے تعداد میں تو پیسہ بہت آ رہا سود کی وجہ سے, لیکن کوالٹی وائز اللہ کے پاس کا کوئی مقام نہیں اس میں سے, اس کے خرچ کا بھی کوئی اجر نہیں ملا. اور لے کے اتنا ہزاروں کما رہے ہر دن بھر میں حرام خوری سے اور ہزاروں خرچ کر رہے, فائدہ نہیں. انکم غلط ہو تو ایکسپینڈیچر آپ کہیں بھی کرنے سے صحیح جگہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال بے برکت ہوتا ہے. 8ویں چیز جو ہوتا ہے گناہ کرنے سے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. شرم و حیا, شرم و حیا بولے تو ہمیشہ آپ کپڑوں کے معنی میں نہ لیں. میرا ایک پورا تفصیلی لیکچر ہے. شرم و حیا عقیدے کے معاملے میں, شرم و حیا معاملات کے معاملے میں, شرم و حیا جو ہے اپنے لباس کے معاملے میں, یہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا. لیکن شرم و عقیدے کے معاملے میں شرم و حیا یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں. یہ بے شرمی, یہ عقیدے کی بے شرمی, بے حیائی ہے. معاملات کی بے حیائی یہ ہے کہ جیسا کتاب و سنت نے بتایا ویسے معاملات ہم نہ رکھیں, یہ معاملات کی بے حیائی ہے. اور اس کے ساتھ جسمانی لباس کی بے حیائی. تو انسان جب گناہ کرتا ہے وہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے, عقیدے کے معاملے میں, معاملات کے معاملے میں, لباس کے معاملے میں, سب چیزوں کے معاملے میں. اور آج ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کتنا پھسپھسا اور کھوکھلا ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ دن میں نکلے گا ایمان والا, شام آئیں گا تو لوٹے گا گھر سے کفر کے ساتھ. شام آئیں گا گھر پر ایمان والے کے ساتھ, صبح نکلیں گا تو کفر کے ساتھ باہر جائے. اور آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا, کل تک کتاب و سنت پہ تھا, ایک دن گیا 2 گھنٹے کسی کی مجلس میں بیٹھا, ارے میرے کو آج سب سمجھ میں آپ 3 سے غلط ہے, اور کچھ تو بھی نیا فنڈا لے کے آ گیا آپ کے پاس. آپ بھی بولتے یار کل تک ہدایت پہ تھا, آج چلا گیا. ہو نہیں رہا ہے, ہو رہا ہے. تو شرم و حیا یاد رکھیے, ہر چیز میں یاد رکھیے ہمیں حیا اختیار کرنا ہے. آج کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے, ہر قسم کی بے حیائی ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ متفق علیہ روایت, آپ نے فرمایا کہا جب تم بے حیا ہو جاتے ہو
پھر جو چاہے کرو. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا پھر جو چاہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ کے ساتھ شرک بھی بے حیائی ہے، معاملات غلط انداز سے کرنا بے حیائی. تو اللہ کے رسول جب بے حیا ہو جاتا ہے نا آدمی تو کچھ بھی کرے، ہے نا. صرف آنکھوں کی حیا نہیں، ہر چیز کی حیا ہو انسان کے پاس کہ میں رب نے پیدا کیا، میں کیسے شرک کروں. رب نے نبی بھیجا، میں ان کی اطاعت چھوڑ کے دنیا میں کیسے کسی کی اطاعت کروں. حیا ہے نا. یہ حیا کے تقاضا بولتے ہیں نا، کیا بے حیا ہو گئے یار، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ تو حیا کرو. عام طور سے ہم لباس کے معاملے میں کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کے معاملے میں ہونا چاہیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے. وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول. ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات